بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب صاحب. بہت بہت شکریہ فائنانس منسٹر صاحب. فرمائے دیجئے گا اینڈ آئی آسک یو کہ آپ کے 3 بڑے کون سے بولڈ ڈیسیجنز ہیں جو آپ نے اس بجٹ میں لیے ہیں اپنے تئیں. لیکن پہل سر یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن کا ذکر کیا جا رہا ہے بٹ وہ اسپیسیفکلی کون سے سیکٹرز ہیں, انڈسٹری ہے جس کے اوپر آپ توجہ دیں گے کہ ان کو گلوبلی کمپیٹیٹیو بنایا جائے, جہاں سے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ جو ہے وہ ابھرے گی, سامنے آئے گی. یہ ویزیبلٹی نہیں ہے سر آپ کی تقریر میں اور بجٹ میں آج. اینڈ آئی سے دس بیکاز میں براڈ پالیسیز تو ہمیں دیتی ہے لیکن پھر ہم نے یہ تعین تو خود کرنا ہے کہ ہمارے ٹارگٹس کیا ہیں. فار انسٹنس جو بائیڈن کا بھی ایک سگنیچر لیجسلیشن تھی انفلیشن ریڈکشن کی وچ ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود انفلیشن, لیکن یہ انڈسٹریل پالیسی تھی. ای ویز یا سیمی کنڈکٹرز کی پروڈکشن کے اوپر توجہ دی گئی. پھر ٹارگیٹڈ میجرز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی, اسٹیل کے اوپر ہو گئے, دیگر ہو گئے. ہم کون سی انڈسٹریز کو انکریج کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ مین جنرل اسٹیٹمنٹ فرام یو سر, اسپیسیفکلی کہاں سے ہماری ایکسپورٹ لیڈ گروتھ آئے گی جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ ایسٹ ایشیا مومنٹ ہے ہمارا؟ دیکھیں, میں پہلے آپ کی بات کا جواب یہ دوں گا کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, بیکاز اس پہ میں نے فوکس کیا. جو ہم ٹیکسیشن کر رہے ہیں اور جو ایس او ای ریفارمز کر رہے ہیں اور پریویٹائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو ٹیرف ریفارم کی بات ہوئی ہے, بیکاز دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ان ٹرمز آف برنگنگ more competitiveness in our local industry and moving towards export-led growth. Because export-led growth کی ہمیشہ بات ہوتی رہی ہے کہ جی آگے کیسے چلے گا اور اس کے کیا enabling factors ہوں گے. This is our East Asia moment at this point in time. تو یہ ایک بہت important reform measure ہے جس کو اس وقت لیا گیا ہے. جتنی ہماری ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں, میں نے آپ کا بجٹ اسپیچ میں آج ذکر کیا ہے. جی جی. Whether it's pharmaceuticals, whether it's textile, whether it's IT and telecom, all are sectors which are going to benefit. کیونکہ دیکھیں اس پہ جو پہلی جو ٹیرف ریفارم ہے یہ 5 سال کا منصوبہ ہے. So it's going to be staggered. So year 1 up to when we reduce the RDs and ACDs and custom duties in a managed way till we get to the eventual end state in 5 years. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ جو پروٹیکشنزم ہم نے رکھی اس ملک میں in the garb of import substitution, that has not worked for us. And therefore we had to take this important measure کہ ہم اس کو بتدریج اس کو ہم مینیج کریں گے, بیکاز ہم نے ہر چیز کو اس کو ایک طریقے سے آگے لے کر جانا ہے. لیکن you can't get there if you don't even start. اس چیز سے ڈرتے ہوئے کہ جی اگلے سال کیا ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیں یہ لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ جی اس میں تو آپ کو یہ ریونیو کا لاس نہیں ہوگا ایئر 1 میں ہوگا, جو کسٹم ڈیوٹیز ایٹسٹرا یہ ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے ورٹیکلز میں بیٹھے رہیں کہ چونکہ مجھے ایف بی آر اور فائنینس میں یہ ریونیو کا لاس ہو جائے گا اور اسی وجہ سے آپ کبھی اس ریفارم پہ ہی نہ چلیں, تو آئی تھنک دیٹ we have to take a whole of the government approach as we go forward. اور یہی چیزیں ہیں وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہیں جو میں نے پہلے ایک تقریب میں ذکر کیا تھا کہ ہم تھوڑا سا اس کو اسٹریٹجک بنانا چاہتے ہیں. میتھ تو ہم کرتے رہے ہیں, پلس مائنس تو ہم کرتے رہے ہیں. یہ تو صحیح ہے اورنگزیب صاحب, بٹ یہ بجٹ زیادہ سخت بھی ہو سکتا تھا سر, نان کنٹریبیوٹنگ اشرافیہ پہ بالخصوص, اینڈ I'll get to that. لیکن ساتھ ہی جو ہمارا پسا ہوا تنخواہ دار طبقہ ہے جس کو بالکل آپ لوگوں نے میں تو کہتی ہوں زمین سے لگا دی ہے, دیوار سے بھی نہیں, اس پہ مزید نرمی بھی اس کے لیے اور دکھائی جا سکتی تھی. کیونکہ سر آپ لوگوں نے ڈیٹس کے اوپر اپنے انٹرسٹ پے کر دیے, پھر فیڈرل گورنمنٹ کے اب اسینشلی 6,500 ارب روپے بورو کرنے ہوں گے اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے لیے, وہ بھی بائی دی وے جو آپ نے 17% انکریز کر دی ہیں. لیکن ہمیشہ کی طرح سر ہم پھر یہ توقع کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ پھر پی ایس ڈی پی کا جو اماؤنٹ ہے وہ پورا ریلیز نہیں کریں گے, مگر تھینکس ٹو دا کشن جو ہم نے حاصل کیا ہے انٹرسٹ ریٹ ریڈکشن سے 22% سے 11% پر, تو اسی لیے ایٹ لیسٹ آئی فیل کہ ایک کہیں نہ کہیں مزید ریلیف جو ہے وہ اناؤنس کیا جا سکتا تھا. ایڈجسٹمنٹ فار سیلریڈ کلاس جو ہے اس کو دیکھا, مڈل کلاس, اینڈ آئی اسپیک آف مڈل کلاس سر بیکاز ادھر بڑا بھاری برڈن ہے مڈل کلاس کا. لوور سلیبز میں تو آپ نے سگنیفیکنٹ اور مناسب ریلیف دیا ہے, لیکن مڈل کلاس جو 2 اور 2.5 لاکھ روپے کما رہا ہے یا اس سے تھوڑا سا اوپر, وہ نامنل ہوتا ہے ریلیف آپ کا, اور پھر اوپر تو بالکل ہی غائب ہے نا. چلیں چھوڑ دیں ان لوگوں کو, مگر مڈل کلاس تو ابھی بھی پس رہی ہے, اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے. اسی لیے سر یہ بڑا نمائشی دکھاوے کا ریلیف دیا آپ نے. جی میں صرف اس میں 2 چیزیں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کروں گا. یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ پہلی چیز جو ہم نے اس دفعہ یہ کرنی تھی اور یہ بڑا امپورٹنٹ تھا
کہ وی ڈٹرمن the direction of travel and communicate it through this budget. کیونکہ دیکھیں میں بھی کچھ سال سے پرائیویٹ سیکٹر میں رہا ہوں, اب میں گورنمنٹ میں ہوں. میں نے جو چیز اوپر گئی ہے اس کو نیچے آتے نہیں دیکھا. یہ بات درست ہے. Because I have struggled it myself in different ways. تو ہم نے whether it's salaried class, whether it's the corporate side, whether it's other measures that we have taken, تو ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ دس از ناٹ دا ایونچوئل اینڈ اسٹیٹ. یہ ہم آپ کو سگنل دے رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی خواہش کیا ہے, بٹ خواہش تو ہر خواہش پہ دم نکلے, لیکن جتنی فزیکل اسپیس اویلیبل ہے اسی بھی ہم کام کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے ہم نے ایک ڈائریکشن آف ٹریول ضرور بتا دی ہے کہ ہم اس کو ہم کہاں ایک کمپیٹیٹیو ٹیکس رجیم کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. جو ہاریزونٹل ایکوٹی ہے وہ ذرا ٹیکنیکل ٹرم ہے, بٹ ہاریزونٹل ایکوٹی از ویری امپورٹنٹ کہ جو طبقات ٹیکس دے رہے ہیں اور ان پہ اضافی بوجھ پڑا, اور جو طبقات سیگمنٹس نہیں دے رہے ہیں اس میں مہر میں آپ کو صرف یہی کہوں گا, جب کیونکہ آج وقت کی کمی ہے, کسی وقت آپ کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں گے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو اے سیگمنٹ ود یو جسٹ آن انفورسمنٹ. ٹھیک ہے, بیکاز یہ اٹس ناٹ اباؤٹ ایڈیشنل میجرز. اگر آپ اس بجٹ کو آرام سے اور دیکھ کے, اور آپ کی جو اینالسٹ ہیں اس کو دیکھیں گے, there are actually very few additional measures in this budget. A lot of this is around autonomous growth and more importantly around enforcement. Because جیسے میں نے تقریر میں بھی کہا کہ پہلی دفعہ ایک مالیاتی ادارہ مانا ہے کہ آپ انفورس کر سکتے ہیں. پچھلے سال وہ نہیں مانے تھے مہر, وہ نہیں مانے تھے. We said we are going to do enforcement. They said we don't believe you. آپ کر کے دکھا دیں. اس دفعہ ہم نے کر کے دکھا دیا. 389 بلین کا جو نمبر ہے جو انفورسمنٹ سے آیا ہے, this is not up in the air. This is in our books and what we have received. تو اسی لیے اگلے سال یہ بڑے کم میجرز لیے گئے ہیں. This is a very important message. تو آپ نے جو بات کی جی, کیا تین چیزیں, the tariff reform, strategic direction of travel in terms of where we want to provide relief, and the third thing is enforcement. سر وہ بات صحیح ہے, and I'll get to the enforcement bit, مگر میں اسی ایکوٹی کا ذکر کرنا چاہ رہی ہوں تفصیلاً جس کا آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح فیئرنیس اس ٹیکسیشن نظام کے اندر مزید یقینی بنائی ہے through this budget. Where is that equity that you speak of, and I ask this because PDL increase ہے, carbon levy ہے, مگر سر پراپرٹی, ریل اسٹیٹ اور تعمیراتی اور ریٹیلرز کو تو آپ نے پھر مزید ریلیف دے دیا ہے. تو کہاں ہے وہ ایکوٹی؟ بڑے بڑے مگرمچھ اور بڑے بڑے جو ادھر کھاؤ بیٹھے ہوئے ہیں سر, جاگیردار ہیں, ریل اسٹیٹس, ریٹیلرز, ٹریڈرز, ان پہ تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں ڈالا, ٹیکسیشن ہی نہیں لگائی سر. تو آپ نے تو, اینڈ ٹو بی فیئر سر, پراپرٹیز کو تو آپ لوگوں نے ڈسکریج کرنا تھا اورنگزیب صاحب, ان پہ بھی آپ لوگوں نے ٹیکس کم کر دیا ہے, ایکسائز ٹیکس ختم کر دیا ہے, اسٹیمپ ڈیوٹی اور ود ہولڈنگ ٹیکس بھی آپ لوگوں نے کم کر دیا ہے. اینڈ آئی ڈو ریئلی آنیسٹلی آئی تھنک کنسٹرکشن کو آپ ریبیٹ دے دیتے ایٹ بیسٹ, لیکن ٹیکس ہی کم کر دیا ہے سر. یہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. اچھا, یہ میں آپ کو اس کا جواب اس طرح دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, کیونکہ تمہارا آپ نے ابھی تھوڑا سا اپوزیشن کا بھی ذکر کیا, اگر اپوزیشن کو بھی ایک سائڈ پہ چھوڑ دیں, آئی تھنک دیر از اے ہیلدی ڈوزز آف اسکیپٹسزم ان آور کنٹری اینڈ سسٹم. پہلے مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس صوبے لگائیں گے, کبھی بھی نہیں لگائیں گے, کبھی بھی نہیں لگائیں گے, کیونکہ یہ سب دے آر پارٹ آف دا سسٹم. تو وہ لگ گیا. اب کہتے ہیں جی وہ لگ گیا ہے, یہ کبھی کلیکٹ نہیں ہوگا. بٹ مائی پوائنٹ از ون تھنگ ایٹ اے ٹائم, رائٹ. تو AIT is now there, it's been legislated by the provinces. Now next year we have to do what we need to do in terms of the collection part of it. اسی طرح جو آپ نے ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کی بات کی, آج ہم نے ریئل اسٹیٹ سے کم کنسٹرکشن ریلیٹڈ انڈسٹری پہ زیادہ بات کی ہے. اور میں اس پہ ذرا آپ ضرور بجٹ میں دوبارہ دیکھیے گا. It's not about reducing the size of the tax. What we have done is reduce the size of the transactions costs. کہ جو اس میں transaction costs میں جو ہم کمی لائے ہیں, not the tax which the real estate and the construction folks have to pay. That's the horizontal equity. اس میں کوئی کمی نہیں آئی. صرف transaction cost کو ہم نے کمی کرنے کی بات کی ہے یا تجویز دی ہے تاکہ ایکٹیویٹی چل سکے.
That's all we have done in Okay, this that's budget. fine sir. मगर देखिए ना essentially तो अगर हम अपने मुल्क में देखें सर ये this was what was aspired. हम चाह रहे थे कि हम इन बड़े मगरमच्छों को आपके पास वो स्पेस भी थी सर. Frankly वो स्पेस भी है और आपके साथ वो हालात भी ऐसे साजगार हैं कि अगर आप ये काम अभी करते कोई हाथ ना लगा सकता सर. बट ऑल्सो अनदर मेन इशू सर, हमारे यहाँ गैस प्रोडक्शन गिर रही है, हमारी बिजली की प्रोडक्शन जो है वो आज भी गिर रही है, फिर ऑयल प्रोडक्शन गिर रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मुसलसल तीसरे साल भी नीचे जा रही है, बल्कि इनफैक्ट आई वुड से एब्सोलूट नंबर्स में तो 10% गिर गई है. 2021-2022 के जो नंबर्स हैं 10% वर्सेस अब देखें जो 3 साल पहले जो प्रोडक्शन थी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की, ये स्टैगरिंग नंबर है सर. अब फिर आपके पूरे 5 मेजर क्रॉप्स जो हैं they failed in 1 year, all of them sir. This has never happened before. So I want to know sir कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को रिवाइव करने के लिए आपने इस बजट के अंदर क्या इकदामात उठाए हैं? जी, तो अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो 3 बुनियादी चीज़ें हैं ना which are mentioned to us and rightly so कि which are constraints या issues हैं. It used to be high financing cost, high energy cost and high taxation. जी. उसमें आई थिंक एटलीस्ट एक चीज़ को तो हम कह सकते हैं कि 1100 बेसिस पॉइंट की कमी हुई है. इज़ द मैंडेट ऑफ द स्टेट बैंक एंड द MPC. लेट्स सी व्हाट दे डिसाइड. बट मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि कहाँ इन्फ्लेशन है, को इन्फ्लेशन है, इज कुशन टू मूव आवर फाइनेंसिंग रेट्स जो काइबोर है इन द सिंगल डिजिट टेरिटरी इंशाल्लाह. तो ऑलरेडी बहुत रिलीफ आ चुकी है. एनर्जी साइड पे 31% ऑलरेडी टैरिफ की कमी आ चुकी है पावर साइड पे. तो आई थिंक उस पर भी पूरी कोशिश जारी होगी कि जी इसको हम और जो है इसको नीचे लेकर आए. फिर हाई टैक्सेशन की बात है और उसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसमें कम अज़ कम सिग्नलिंग दे सकें. बिकॉज देखिए मैं एक बात कहूँगा कि ये ऐसी बात नहीं है कि जी आप इस साल क्यों नहीं कर सके. इट्स व्हाट वी हैव अवेलेबल एज फिस्कल स्पेस. अल्लाह का शुक्र. बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हम बात तो कर दें जी आ गया जी मुआशी इस्तेहकाम आ गया, व्हाट्स द बिग. नो, इट इज़ अ बिग डील. बिकॉज यही हम जब 1.5-2 साल पहले जब बैठे थे तो LCs नहीं खुल रही थी, लोगों के डिविडेंड्स नहीं जा रहे थे, इंटरेस्ट रेट वाज हाई रॉकेट गोइंग थ्रू द रूफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो अब वो जब आया है तो हम ये बड़ी हमारी कोशिश है कि हम इसको जो टैक्सेशन साइड पे भी कम अज़ कम जो डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल है वो हम लोगों को ज़रूर बता दें कि हम ये चाहते हैं कि जो सुपर टैक्स है ये इसको कम किया जाए. और बाकी भी ओवरऑल जो देखिए ये लेफर्स कब तो हमने सब ने इकोनॉमिक्स 101 पढ़ी है ना, उसमें तो आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है कि आप टैक्स रेट कम करें तो रेवेन्यू बढ़ जाते हैं. तो वी ऑल नो द थियरी. द क्वेश्चन इज़ व्हाट टाइप ऑफ फिस्कल स्पेस यू हैव अवेलेबल. और इसमें हम हमारी पूरी कोशिश है कि सूबों के साथ मिल के महर ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें मिलकर करनी है. और टैक्स पॉलिसी का भी मैं ये आखिरी चीज़ मैं ज़रूर ये बात करना चाहता हूँ. जो आपने कहा जी पॉइंटेड इसके सवालात के जवाब दें कि हमने ये जो टैक्स पॉलिसी ऑफिस को FBR से उठा के अब फाइनेंस डिवीज़न में ले आए हैं. उसका मकसद ही है दिस द लास्ट टाइम दैट द पॉलिसी वॉज मेड इन द FBR. नाउ द पॉलिसी इज़ गोइंग टू बी मेड इन द फाइनेंस डिवीजन अंडर दिस टैक्स पॉलिसी ऑफिस ताकि वी लीड बाय इकोनॉमिक वैल्यू कंसिडरेशन. क्योंकि इंडस्ट्री का मसला क्या है? मसला यही है कि एक साल आप कुछ कहते हैं, अगले साल आप टैक्स कुछ और कर देते हैं, उसके बाद कुछ और कर देते हैं. इसीलिए इस दफ़ा ये टैरिफ पॉलिसी 5 साल के लिए उसको मुतय्यन करना और उसको हम ट्वीक ज़रूर करेंगे बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट अवे फ्रॉम इट.